बिग 3 में आपको बताएंगे उज़ैर बलोच के बारे में जिसने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद बिग 3 में बात कर रहे हैं उज़ैर बलोच की, जिन्होंने काफी अरसे के बाद बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। कहते हैं कि उन्होंने लाशें जो है कत्ल की हैं, लोगों को कत्ल किया, लेकिन उसके बाद जो लाशें थी उनको तेजाब में डालकर उनको मसख कर दिया करते थे। लेकिन उन्होंने ये भी एतराफ किया कि बहुत जगहों से असलहा भी खरीदा, उन्होंने कई वारदातों में भी मुलविस रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में सेंट्रल जेल के हवलदार अमीन की गुमशुदगी से मुतल्लिक दरखास्त पर केस की समाअत हुई। पुलिस ने लियारी गैंगवार के सरगना उज़ैर बलोच का एतराफी बयान और GIT रिपोर्ट पेश कर दी। उज़ैर बलोच ने अपने बयान हल्फी में बताया कि इसने 2003 में रहमान डकैत ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। रहमान डकैत की हलाकत के बाद ग्रुप की कमान संभाली और फिर पीपल्स अमन कमेटी के नाम पर मुसल्लह दहशतगर्द ग्रुप बनाया। उज़ैर बलोच ने एतराफ़ किया कि इसने 2008 से 2013 तक मुख्तलिफ ज़राए से असलहा खरीदा। असलहे को पुलिस मुकाबलों, थानों पर हमलों, सियासी जुलूसों, मुजाहिरों और दीगर तखरीबकारी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता था। उज़ैर बलोच ने बयान में कहा कि पुलिस अफसरान की तैनाती और भत्ता वसूली के लिए अलहदा मुसल्लह ग्रुप्स बनाए गए थे, जिसमें मुल्ला निसार, उस्ताद ताजो, सेहल डाडा और सलीम चॉकलेट समेत दीगर अफराद की मुआवनत हासिल थी। लियारी गैंगवार के सरगना ने एतराफ किया कि इसने सेंट्रल जेल के हवलदार अमीन उर्फ लाला को 2011 में बदला लेने के लिए कत्ल किया, जबकि गाजी खान, शेर अफजल खान और शेराज को भी इसी ने ही कत्ल किया और फिर इनकी लाशों को तेजाब के जरिए मस्ख कर दिया गया। अच्छा हसन, कुछ दिन पहले हमने ये जिक्र किया था कि उज़ैर बलोच की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आज उनकी आवाज आ ही गई है और अहम इंकशाफात भी कर दिए हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये एक तो बात ये है कि अगर जहन में किसी के ये है कि उज़ैर बलोच वाला मामला बिल्कुल साइड पर है या बात नहीं हो रही या आवाज नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा सरप्राइजेस जल्द मिलने वाले हैं बहुत सारे लोगों को। लेकिन आपको सिर्फ कुछ थोड़ी सी याद दहानी करवाएंगे। ये जो आपने जिक्र किया कि वो लोगों को मारता था, फिर उनके जिस्मों को या उनकी लाशों को तेजाब में तहरीर कर दिया करता था, मस्क कर दिया करता था, ये चंद एक छोटे छोटे जराइम। आप कहेंगे यार ये कैसी बात करें, छोटे जराइम, ये चंद एक छोटे छोटे जराइम थे। उज़ैर बलोच बेताज बाजता था अपनी क्राइम का। लेकिन आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताएं, उज़ैर बलोच सिर्फ इंटरनल क्राइम तक महदूद नहीं था, ये कौमी सलामती के लिए खतरा बन गया था। बहरहाल बड़ी बड़े सनसनीखेज इंकशाफात हो चुके हैं और आइंदा आने वाले दिनों में हमारे नाज़रीन सुनेंगे। लेकिन आपको ये बताते जाएं कि जब उज़ैर बलोच गिरफ्तार हुआ था तो उसके पास एट द सेम टाइम पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बरामद हुआ और ईरानी पासपोर्ट भी बरामद हुआ। ईरान की तरफ से भी अप्रोच किया गया, ये हमारा शहरी है, पाकिस्तान की तरफ से भी अप्रोच किया गया, ये हमारा शहरी है, लेकिन पाकिस्तान ने ज्यादा ठोस शवाहिद देकर इसे अपनी तहवील में ले लिया और इस वक्त उज़ैर बलोच फौज की तहवील में है। माइंड इट, उज़ैर बलोच GIT मुकम्मल हो चुकी, रेंजर्स की तहवील में रहे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे इंकशाफात हुए जिसके नतीजे में फौज ने अपनी तहवील में लिया और अब ये फौजी अदालतों में मुकदमा चलना है और इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट होने वाली है। एक तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस जंग से गुजर रहा है और जो कामयाबी हासिल की है, असल में बहुत सारी गैर मुल्की एजेंसीज जो थी उन्होंने पाकिस्तान को फोकस किया हुआ है और पहले किया हुआ था, लेकिन उनका काफी हद तक नेक्सस टूट चुका है। लेकिन होता क्या था कि जो गैर मुल्की एजेंसीज हैं, जितनी भी कालाधन तंजीमें हैं, जराइम पेशा अफराद हैं, उन्हें एक ग्रुप में और एक लड़ी में उन्होंने परो दिया था और इस तनाजुर में यह भी साबित हो चुका है कि उज़ैर बलोच का ताल्लुक रॉ से है। यानी उज़ैर बलोच जो पीपल्स पार्टी का अहम मोहरा है, इसका रॉ के साथ ताल्लुक था। यहां एक और दिलचस्प बात यह भी है, आपको पता है कुलभूषण यादव जो इंडिया का स्पाई है, पाकिस्तान प्लांट किया गया था, उसे गिरफ्तार किया गया। उसने जो इंकशाफ किए हैं, उस इंकशाफ के नतीजे में तकरीबन 400 अफराद पर मबनी, यानी इंतहाई बड़े दहशतगर्दों पर मबनी एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया और उस नेटवर्क के पकड़े जाने के बाद मालूम हुआ कि उज़ैर बलोच कुलभूषण यादव का जो नेटवर्क है उसका भी हिस्सा रहा है। उज़ैर बलोच आपके ईरानी इंटेलिजेंस का भी हिस्सा रहा है, रॉ का एजेंट वो यहां काम करता रहा है। और यहां खास तौर पर इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, जो रॉ का एजेंट है, इसका मतलब है कौमी सलामती का मामला आ गया। आपको याद होगा जुल्फिकार मिर्जा साहब जो कि आसिफ अली जरदारी साहब के राइट हैंड हैं,
ان کی جانب سے آصف علی زرداری پر بھی یہ الزام لگایا گیا کہ وہ را کے ایجنٹ ہیں. تو یہ را کے ایجنٹ کا سلسلہ جو ہے نا سلسلہ کار کے کڑی ہے. اب اس چیز کو کلیئر ہونا چاہیے, آصف علی زرداری صاحب کو بھی کلیئر کرنا چاہیے, کیونکہ ہم تو نہیں کہہ رہے, وہ تو ذوالفقار مرزا صاحب نے کہا تھا. اسی طریقے سے اب لیاری گینگ وار کا جو سرغنہ ہے عزیر بلوچ صاحب, انہوں نے لوگوں کو مارا, لوگوں کو قتل کیا, بھتہ لیا. آپ کو پتا ہے شہر کراچی کے اندر کالا دھن تنظیمیں ٹی ٹی پی کی جانب سے یا دیگر کالا دھن تنظیموں کی جانب سے جو اغوا برائے تاوان کے لیے بھتے کے لیے یا دیگر اور جرائم ہوتے تھے, اس میں سپورٹ آپ کا لیاری گینگ وار یہ عزیر بلوچ صاحب کر رہے ہوتے تھے. اب بتائیے کہ عزیر بلوچ صاحب کلبھوشن یادو کے ساتھ بھی ہیں, را کے ساتھ بھی ہیں, ایرانی انٹیلیجنس کے ساتھ بھی ہیں, اور اس کے علاوہ جو کالا دھن تنظیمیں لوگوں کو اغوا کرتی تھی تاوان کے لیے, اس میں بھی عزیر بلوچ صاحب انوالو ہیں. اور عزیر بلوچ صاحب فرماتے ہیں یہ سارے کام میں کس طرح کرتا تھا, میں تو پارٹی کے حکم پر کرتا تھا, زیادہ تر میں نے سنگین جرائم پارٹی کے حکم پر کیے. گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس بات کی طرف انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اظہار لا تعلقی ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ چیز روز روشن کی طرح آیا ہے. اصل میں ہوا کیا, پلان یہ ہوا تھا کہ عزیر بلوچ جب گرفتار ہوا تو جیسے جیسے معاملات آگے بڑھے تب معلوم ہوا کہ یہ تو قومی سلامتی کے معاملات کے ساتھ معاملہ جڑا ہوا ہے, یہ تو قومی سلامتی کے معاملات کو ختم کرنے والا معاملہ ہے, یہ تو پاکستان کے دشمن ایجنٹوں کا ایجنٹ رہا ہے, ایجنٹس کا ایجنٹ رہا ہے, دوسری ایجنسیز کا یہ اعلی کار بنا رہا ہے. اس سے پہلے عزیر بلوچ کی جانب سے ہی یہ سوچا گیا تھا کہ میں وعدہ معاف گواہ بن سکتا ہوں, لیکن اب جو ہماری بھی مختلف لوگوں سے بات ہوئی جو کہ ملٹری کورٹس یا اس طرح کے قانونی معاملات کو دیکھتے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ عزیر بلوچ کے لیے کم سے کم سزا موت ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف انٹرنل گینگ وار یا چھوٹے موٹے کرائمز کا نہیں, بلکہ یہ ایک ملکی سلامتی کے معاملے سے معاملہ جڑ گیا ہے. اور اس میں عزیر بلوچ صاحب کی طرف سے یہ کہا جانا کہ پارٹی کے حکم پر میں یہ کام کیا کرتا تھا, تو اب پاکستان پیپلز پارٹی گو کے اظہار لا تعلقی کر رہی ہے, لیکن جو انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی سننے کا آنکھیں تو نہیں, وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بتانے لگا ہوں کہ بڑی زبردست طریقے سے یہ بات طے کی جا چکی ہے ذرائع کے مطابق کہ عزیر بلوچ کے معاملے پر جو بھی اس لنکج میں ہوگا, یعنی جس کا تعلق عزیر بلوچ سے نکلے گا, اس تعلق کو پکڑا جائے گا, ہر ایک کو پکڑا جائے گا جس کے ساتھ ہوگا. کب پکڑا جائے گا, یعنی آئندہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ بھی سامنے کھل کر آنے والا ہے. نصرت مرزا صاحب حضرت موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار, ان سے کچھ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ نصرت مرزا صاحب. عزیر بلوچ ہو, ان کے انکشافات ہوں, ان کے را سے تعلقات ہوں, ان کے ایرانی انٹیلیجنس سے تعلقات ہوں, یا پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے کلبھوشن کے ساتھ یا نیٹ ورک کا حصہ ہو, یہ سب معاملہ سامنے آ چکے ہیں. لیکن اہم بات جو عزیر بلوچ کی جانب سے اقرار کیا گیا ہے کہ یہ پارٹی کے حکم پر میں زیادہ تر کام جرائم کیا کرتا تھا. کس پارٹی کی بات وہ کر رہے ہیں؟ بالکل صاف ہے, یہ دو آدمی آئیں گے, ایک کا نام میرا نہیں چاہتا ہے اس لیے کہ وہ ایک نادان آدمی ہے, لیکن بہرحال وہ حکم زرداری کے پاس سے آتا تھا, پیپل پارٹی کے ذریعے ہوتا تھا یہ. اور زرداری نے اور بھی کئی کام کیے ہیں جو کہ پاکستان میں مسلکی بنیاد پر بھی بڑے فساد کرانے کی کوشش کی. تو بہرحال ان اینی کیس جو اس نے اعترافات کیے ہیں اس میں گرفتاریاں ہو جائیں گی کچھ ایسے آدمیوں کی جن کو پیپل پارٹی اس وقت ناپسند کرتی ہے, اور وہ پھر ان کے بارے میں انکشاف کریں گے جو آلریڈی کر چکے ہیں ایک پروگرام کے اندر کے سارے جو پاکستان میں زرداری صاحب پر یہ الزام بھی لگا چکے ہیں کہ وہ کسی غیر ملکی ایجنسی کے ایجنٹ رہے ہیں. یعنی ذوالفقار مرزا صاحب کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ جی میرے خیال میں یہی نام ہے, انہوں نے خود ہی یہ بات اعتراف کیا ہے کہ یہ آدمی جو ہے زرداری صاحب غیر ملکی ایجنٹ ہے. اب وہ اس کا حساب کتاب دونوں دوست جانے, لیکن جو حکم آتا ہوگا میرے خیال میں وہ ان کے ذریعے سے آتا ہوگا, اور یہ پھر ان کو عدالت میں بتانا پڑے گا کہ کن کے ذریعے سے یہ حکم آتا تھا. اب میرے خیال میں یہ گرفتاریوں کا مرحلہ شروع ہوگا, اور یہ بہت سی راز اور بھی افشا ہوں گے. آپ کے ابھی یہ کم ہے جی. یہ اچھا میں ایک امپورٹنٹ سا بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آج جو عزیر بلوچ صاحب سے پاکستان پیپلز پارٹی اظہار لا تعلقی کرتی ہے, کیا یہ جسٹیفائی ہو پائے گا یہ اظہار لا تعلقی؟ نہیں ہو پاتا نا, اس لیے کہ ایک لنک موجود ہے, اور جو لنک کو یہ لوگ راضی نہیں کر پائے ہیں کیونکہ بہرحال اس کا کی جو اہمیت جاگ گئی ہے. اور اگرچہ جو ہے وہ کسی نے شعر میں کہا ہے کہ مغلوں کی اہمیت کے بارے میں
کہ لیکن بہرحال جاگ گئی ہے تو ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم خود مغل ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر کبھی یہ جاگ جاتی ہے تو پھر وہ آخری حد تک جاتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کتنا اسٹینڈ لے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ بات تو برملا کہی ہے نا کہ میں نے کتنے ہزار جو ہے وہ میں نے کتنے لاکھ جو ہے میں نے حاصلہ کیا ہے، لائسنس دیے ہیں، وہ انہوں نے تسلیم کیا ہے. اب ہماری ہمدردیاں تو بہرحال ذوالفقار مرزا کے ساتھ بوجود ہے، لیکن اب کیا کریں کہ جب یعنی ہم یہ تصور کر سکتے ہیں یا امید کر سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں بڑی بڑی سیاسی معززین کی اصلیت سامنے آنے والی ہے؟ سامنے آنے والی بھی ہے، مجھے لگتا ہے گرفتاریاں ہو جائیں گی. یہ بات کیونکہ جب اس کا بیان جو اس وقت دیا گیا ہے، اس سے یہ لوگ بہت دنوں سے انتظار کر رہے تھے کہ یہ کیا کریں. اب ان کو تھوڑا سا میرے خیال میں جو جہاں پر جو کام کا ہونا تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے آلموسٹ مکمل ہے، اور اس پر پھر فائنل کارروائیاں اس پر ہو رہی ہیں. ان کے داماد ان کے بیٹوں کو گرفتاری کا سلسلہ ڈھونڈیں گے اور نواز شریف صاحب کو انڈکٹ کریں گے. بہت شکریہ صاحب. مرزا صاحب بہت شکریہ. سینیٹر جیکار ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو آج عزیر بلوچ کی جانب سے گفتگو ہوئی ہے یا بات سامنے آئی ہے، یہ ایک عام بات نہیں ہے. اچھا، یہاں اہم بات یہ ہے کہ عزیر بلوچ صاحب کلبھوشن جادو کے ساتھ، کالعدم تنظیموں کے ساتھ، را کے ساتھ، اینٹی پاکستان ایجنسیز کے ساتھ ان کے ایجنٹ تھے، اور پیپلز امن کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر اجلاس میں ان کی سیاست میں ان کے ساتھ تھے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یقیناً مشکلات کا آغاز شروع ہونے والا ہے. سندھ کے اندر جو ہم بات کرتے تھے نا کچھ عرصے میں کچھ ہونے والا ہے، تو کچھ ہونے والا ہے. اور اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات، آئندہ چند دنوں میں کہہ سکتے ہیں یا پھر چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں اکارڈنگلی ٹائم مطلب ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے نا، کہ مطلب رائٹ ٹائم پہ رائٹ بات. فوجی عدالت میں یہ مقدمہ چلنے والا ہے، اور فوجی عدالت میں جو پروسیکیوٹرز ہیں یا پھر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اتنے ناقابل تردید ثبوت ہیں جس میں عزیر بلوچ جو کہ مادہ معاف گواہ بن سکتے تھے، اب ان کے لیے بہت سخت ترین سزا ہے. لیکن اس سے زیادہ سخت ترین سزا ان لوگوں کے لیے ہے جو اس انتظار میں ہے کہ نہ جانے کب یہ پنڈورا باکس کھلے گا، اور اس کے بعد پھر وہ ہوگا جس کا سوچ کر ہی ان کی روح کام جاتی.